سکتے ہیں، جبکہ اگر وہ شرک و بدعت نہ کرے تو دیندار ہے۔ دیکھیے، حدیث میں جو کہا گیا نا، اب بخاری کی حدیث ہے فَاظْفَرْ بِذَاتِ الدِّین، تو اس میں حنفی شافعی کیا؟ بھائی اگر کوئی اہل حدیث بھی ہو تو بھی اس سے شادی نہیں کرنی چاہیے اگر وہ دیندار نہ ہو تو۔ مسلک کیا، اگر کوئی اہل حدیث بھی اپنے آپ کو کہتا ہے لیکن کوئی شرابی ہے، ہاں، فاسق فاجر ہے، تو اس سے رشتہ تھوڑی کرنا چاہیے۔ تو اصل یہ دیکھنا چاہیے کہ بھائی آدمی دین کے اعتبار سے، منہج کے اعتبار سے کس مقام پر ہے۔ باقی یہ کہ شادی ہو سکتی ہے کہ نہیں، بھائی شادی تو شرابی سے بھی ہو سکتی ہے، شادی تو فاسق فاجر سے بھی ہو سکتی ہے، شادی تو چور اور ڈاکو سے بھی ہو سکتی ہے۔ تو اگر آپ یہ دیکھنے جائیں گے بھائی شادی ہو سکتی کہ نہیں ہو سکتی، شادی تو کوئی بھی کلمہ پڑتا ہے شادی کریں گے شادی ہو جائے گی، لیکن اس کا مطلب تھوڑی کہ کوئی شادی کر دے گا۔ تو جیسے ہم ہر معاملے میں دیکھتے ہیں، جیسے خاص طور سے مال دیکھیے، ہمارے یہاں مال کے چکر میں آدمی بھول جاتا ہے کہ کون کس مسلک کا ہے، کس عقیدے کا ہے، کس منہج کا ہے۔ وہ صرف مال ہی بندہ دیکھتا ہے، مال ہی کے چکر میں جو ہے آدمی پڑا رہتا ہے کہ مال ہے تو رشتہ کر لیتا ہے، لیکن نہیں، مال نہیں دیکھنا چاہیے۔ اصل مال بھی دیکھیے، ہم نہیں کہتے مال نہیں دیکھنا چاہیے، لیکن سب سے پہلے دین دیکھنا چاہیے۔ دینداری اگر سلامت ہے تو اس کے بعد، دینداری میں سب سے اول نمبر پہ عقیدہ ہے، اس کے بعد عبادت ہے، منہج ہے، یہ ساری چیزیں ٹھیک ہے تو ایسا رشتہ چننا چاہیے۔ لیکن احناف میں عام طور سے آپ دیکھیں گے تو عقیدے میں خلل پایا جاتا ہے۔ ان کے ہاں اگر عبادت بھی ہے، دینداری بھی ہے، تو اس میں کھری کھوٹی کی تمیز نہیں ہے، صحیح ضعیف کی کوئی تمیز نہیں ہے، جو سمجھ میں آئے وہ لوگ کرتے جاتے ہیں، اس لیے مسئلہ ہوتا ہے۔ بلکہ انہی کی کتاب میں اگر ہم دیکھیں، میں انہی کی کتاب سے ایک مثال دے دوں کہ ان لوگوں نے خود کیا لکھا ہے اپنی ایک کتاب میں۔ ان کی ایک کتاب ہے، ایک منٹ، یہ رد المختار ان کی کتاب ہے، جلد نمبر 6 ہے اور صفحہ نمبر ہے 132۔ تو اس میں کیا لکھا ہوا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس میں لکھا ہے کہ حکیہ ان رجلا من اصحاب ابی حنیفہ، کہ بیان کیا جاتا ہے کہ ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے، ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے اصحاب میں سے، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے جو ہے ساتھیوں میں سے کسی نے کیا کیا، ایک منٹ ہے، آ گیا، ہاں، ان کے ساتھیوں میں سے کسی نے، یعنی امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے ماننے والوں میں سے، یعنی حنفی میں سے کسی حنفی نے خطبہ الی رجل من اصحاب الحدیث ابنتہ فی عہد ابی بکر الجوزجانی، ابو بکر الجوزجانی کے دور میں ایک من اصحاب الحدیث، یہاں پہ اصحاب الحدیث یعنی اہل حدیث کی لڑکی سے شادی کرنے کے لیے رشتہ بھیجا۔ کس نے رشتہ بھیجا؟ حنفی نے۔ حنفی نے رشتہ بھیجا کس کے پاس؟ اہل الحدیث کے پاس، کہ ان کی اہل حدیث کی بیٹی چاہیے، یعنی اہل حدیث آدمی یعنی باپ تھا، تو اس کی بیٹی سے شادی کرنے کے لیے حنفی نے جو ہے رشتہ بھیجا، خطبہ بھیجا کہ میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ بندہ حنفی تھا اور جس کی لڑکی سے شادی کرنا چاہتا تھا وہ شخص اہل الحدیث تھا۔ اچھا، اس حوالے سے بھی پتہ چلتا ہے کہ اہل حدیث یہ انگریز کے دور کی پیداوار نہیں ہے، جیسے لوگ سناتے رہتے ہیں۔ اب دیکھیں خود فقہ حنفی کی کتاب میں لکھا ہوا کہ ابو بکر الجوزجانی کے دور میں یہ ہو رہا ہے کہ حنفی اہل حدیث کو رشتہ بھیج رہا ہے، اور لوگ کہہ دیتے نہیں، اہل حدیث آج کے ہیں۔ تو رشتہ بھیجا تو اہل حدیث کا جواب کیا تھا؟ فَأَبَى إِلَّا أَن يَتْرُكَ مَذْهَبَهُ، تو اہل الحدیث نے کیا کہا؟ کہا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تو اس سے نہیں کروں گا جب تک کہ تو اپنا مسلک نہ چھوڑ دے۔ اور کیا کرنا ہوگا تجھے؟ فَيَقْرَأَ خَلْفَ الْإِمَامِ وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ، تجھے امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا ہوگا، وَيَرْفَعَ يَدَيْهِ عِنْدَ الْانْحِطَاطِ وَنَحْوِ ذَلِكَ، اور رکوع میں جاتے ہوئے اٹھتے ہوئے بھی رفع الیدین کرنا پڑے گا۔ اگر ایسا کرنے کے لیے تیار ہے، اگر ایسا کرنے کے لیے تیار ہے، امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنے کے لیے تیار ہے اور رفع الیدین کرنے کے لیے تیار ہے، اپنا مسلک چھوڑنے کے لیے، حنفیت چھوڑنے کے لیے تیار ہے، تو شادی کر دوں گا۔ تو آگے کیا لکھا ہوا ہے؟ فَأَجَابَهُ فَزَوَّجَهُ، تو اس حنفی نے اسے منظور کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں اپنا مسلک چھوڑ دیتا ہوں اور میں امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھتا ہوں اور رفع الدین بھی کروں گا، یہ سب کروں گا۔ تو جب ایسا اس نے اقرار کر لیا تو پھر اہل الحدیث نے کہا ٹھیک ہے، اب تو ہماری بیٹی سے شادی ہو سکتی ہے۔ تو یہ تو خود ان کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اس طرح کے اس زمانے کے لوگوں نے بھی، ان کے اندر غیرت تھی، منہجی غیرت تھی،
اور ان لوگوں نے کہا ہم نہیں شادی کریں گے، تو بہرحال یہ مناسب تو نہیں ہے۔ ایک آدمی جو دین سے عقیدے میں جس کے خلل پایا جاتا ہے اور عبادت میں بھی کوئی تفتیش کا معاملہ نہیں ہے، علم گلم جو بھی دے دو مان لیتا ہے، اس کو عمل کرنا شروع کر دیتا ہے، تو ایسے آدمی کو سے رشتہ کر کے کیوں جو ہے اپنی لائف خراب کرنا چاہیے؟ ہاں اگر وہ آدمی اس کو سمجھائیں، اگر وہ تائب ہو جائے، اپنا مسلک چھوڑ دے اور قرآن حدیث پر آ جائے تو ٹھیک ہے، شادی کر سکتے ہیں۔ باقی ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ شادی کرنا حرام ہے، کوئی شادی کر لیا شادی ہو جائے گی، شادی کرنا حرام نہیں ہے، لیکن شادی میں حنفی کیا، ہر اہل حدیث سے بھی شادی نہیں کرنا چاہیے، اس سے شادی کرنا چاہیے جو عقیدہ منہج میں مضبوط ہو۔ جی